پیر حیدر گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سجادہ نشین ہیں بری امام کے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ یہ بتائیں غزہ میں رکنے نہیں پا رہا سلسلہ، قیامت خیز، قیامت صغریٰ، جلال الفرا نے جیسے عبداللہ بھائی نے کہا کربلا ثانی ہے، آپ اس کو کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں؟ اور بحیثیت ایک گدی نشین کے آپ کا روحانیت تصوف سے تعلق ہے، آپ کیا میسج دیں گے؟ اس وقت کیا کرنا چاہیے پوری امت اور قوم کو؟ جب تک امت واحدہ کے طور پر نہیں آئیں گے تو پھر بے شک آپ طرح کے پروجیکٹ کرتے رہیں، دیگر تقاریب بھی ہوتے ہی رہیں، ان سے کسی کو فرق نہیں پڑنا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے بوجھ ضرور ہلکا کر، ہاں جی ہم نے اپنے تئیں یہ کوشش کر اور دنیا کی توجہ قبول کرائی۔ آپ دیکھ سکتے اب میڈیا بڑا فاسٹ ہے، میری پریس کانفرنس سے پہلے ہی چیزیں اقوام عالم تک پہنچ چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ صرف ہماری باتوں کو اس لیے نہیں سن رہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک ایسا سٹیپ لیتا ہے کہ وہ فلسطین کے سامنے آنے کی کوشش کرے تو دوسرا لیگ پولنگ پر لگا ہوتا ہے، بیک بائٹنگ ہو رہی ہے۔ میں اکثر و بیشتر صلح حدیبیہ کا مثال دیتا ہوں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے سے پہلے اپنے مضبوط کیا۔ خدا را یہ مسلکی اختلاف سے باہر نکلیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا چھوڑیں۔ اگر کوئی ایک مکتب کسی چیز باز کو لے کے چلتا ہے دوسرا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو ایسے میں ہم لوگ کیا فلسطین کو آزاد؟ میرے خیال سے یہ صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک محدود رہ جائے گا۔ اولیاء اللہ کا بڑا واضح سانس رہے، انہوں نے اسی لیے پیار محبت کی بات کی ہے کہ امت مسلمہ آپس میں پیار تک نہیں دکھائے گی، اغیار اس کو اسی طرح مت۔ ٹھیک ہے پیر صاحب، ایک کیفیت سی بن گئی پروگرام میں، ظاہر ہے ایک نیشنل فینومینا ہے۔ عبداللہ بھائی کی آنکھیں، پھر جلال صاحب نے جو سما باندھا، میں خود نہیں روک پایا۔ ہمارے ادھر اسٹوڈیو میں کیمرہ مین سے لے کے ٹیکنیکل ٹیم، ابھی مجھے بتایا ہر کوئی اشک بار ہے، اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہے کہ شاید یہ آنسو بخشش کا ہم بھی شامل ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے بڑھیا ایک رسی کا ٹکڑا لائی تھی، بس یہی ہے، تو باقی پوری امت کی معافی نہیں ہے۔ تو آپ کے کیا جذبات ہیں پیر صاحب؟ دیکھیں، میں جہاں تک اس امت کی بات ہے تو یہ آپ کو شروع کرنا پڑے گا کربلا کے میدان سے، اللہ، جہاں پر ابھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے غزہ میں، لیکن کربلا کے میدان میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری آل مبارک کی آپ ذرا ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو جس امت مسلمہ کی آپ بات کریں، ان سب نے کلمہ بھی پڑھا، انہوں نے اذانیں بھی دیں، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دیں، لیکن جس گلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، انہوں نے اسی گلے کو کاٹ لیا۔ تو اگر معافی کی جہاں تک بات ہے تو وہاں سے لے کر اب تک جتنے بھی معاملات گزر چکے ہیں، تو جتنے لوگ اس درمیان میں آتے ہیں جنہوں نے اس وقت بھی آواز نہیں اٹھائی اور آج بھی آواز اٹھانے سے گریز ہیں، تو ان کی یقیناً معافی نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں یہاں پر تخصیص کرنی پڑے گی، تھوڑا فرق کرنا پڑے گا کہ ہم جب امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس میں ایمان والوں کو علیحدہ کرنا پڑے گا۔ پیر صاحب مختصراً، کیونکہ 30 سیکنڈ شاید رہ گئے، آپ یہ بتائیں کہ پیغام کیا ہے؟ ایک خانقاہ کے سجادہ نشین کی حیثیت سے آپ کا کیا پیغام ہوگا آخر میں پاکستانیوں کے لیے، امت کے لیے؟ جی، میں عام عوام کے لیے تو ہمارا پیغام یہی ہوگا کہ وہ جو جہاد کی مختلف ٹرمز اللہ پاک نے قرآن کریم میں استعمال کی، آپ اس کے مطابق اگر آپ جہاد بالنفس نہیں کر سکتے تو آپ جہاد بالمال کریں، اور وہ نہیں کر سکتے جہاد بالزبان کریں، جہاد بالقلم بھی کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر پلیٹ فارم پہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو اصل میسج ہے وہ حکمرانوں کے لیے دوں گا کہ بس اب بہت ہو گیا۔ دیکھیں، موت جو ہے وہ کسی اچھے لگژری بیڈ کے اوپر بھی آ جانی ہے، تو وہ جو موت آئے گی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم بھی بڑی تعیش زندگی گزارے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، ہم مزید بچوں کو مرتا، عورتوں کو بے آبرو ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ تو لہٰذا اب جو امت مسلمہ ہیں، ان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ مل بیٹھ کر اس کا ایک ہی 1 پوائنٹ سولوشن ہے کہ صرف ایک بڑک مار دیں،
میں نے ایک لاسٹ ٹائم بھی اپنے بیان میں بات کی کہ آج اگر ہمارے ملک کے جو وہ صرف ایک زبردست قسم کا بیان جاری کر دیں اور جس میں وہ ایک کوئی الٹیمیٹم دے دیں کہ اس کے بعد اگر معاملات اسی طرح رہے تو ہم پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم اسٹیپ فارورڈ کریں گے، تو میں کہتا ہوں ان کے صرف یہ الفاظ ادا کرنے اسرائیل اپنی اس جاریت سے یقیناً باز آ جائے گا۔ بات آ جائے گا۔ بہت شکریہ